مقدمات میں جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ کو نہ صرف پابند سلاسل کیا گیا ہے بلکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی غرض سے نیب جو ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے. اور اب صورتحال ان کی یہ ہے کہ کل 11 بجے مریم نواز شریف کو نیب آفس میں پیش ہونے کے لیے بلایا گیا ہے اور اب نیب کی جو بلڈنگ ہے اسے رینجرز کے سپرد کر دیا ہے. اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ اس بلڈنگ کے اوپر مورچے بنائے جا رہے ہیں. پنجاب حکومت جو ہے اس نے تمام ایریا کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ پہلے 1 میل تک کے ایریے کو ریڈ زون قرار دے کے کل اسے سیل کرنے کا جو ہے وہ پروگرام تھا اور اب جو ہے اس 1 میل کے ڈسٹنس کو بڑھا کے جو ہے وہ 3 میل کیا جا رہا ہے. حالت یہ ہے حکومت کی. جی مولانا صاحب آئے جی. جی مولانا صاحب خوش آمدید جی. حالت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کل ہائی کورٹ پہنچی ہوئی تھی اور ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز شریف کو روکا جائے کہ وہ صرف 2-3 لوگوں کو ساتھ لے کے پیش ہو اور اپنی جماعت کے کارکنوں کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنوں کو اور ان کی قیادت کو جو ہے وہ ساتھ نہ لے کے آئے. ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنوں کو اور ان کی قیادت کو جو ہے وہ ساتھ نہ لے کے آئے. یعنی خوف کا وہ عالم ہے کہ دیکھا نہ جائے ہے. اور یہی وہ حکومت ہے کہ جس کے کرائے کے ترجمان جو ہے وہ یہ بات کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جی یہ پی ڈی ایم کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے اور پی ایم ایل این تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے, جن کے تو ساتھ ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ تانا بھی دیتے تھے کہ مریم ہوا ہے. اور یہ حبیب جالب نے کسی ایسی ہی صورتحال کے لیے کہا تھا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتھی لڑکی سے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اور وہ جو ہائی کورٹ میں اپلیکیشن لے کے پہنچے تھے وہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ ہائی کورٹ نے وہ اپلیکیشن ان کی خارج کر دی ہے, بلکہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نوٹس ہی جو ہے وہ کیا جاتا. تو خوف کے اس عالم میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس حکومت کے اوپر آج کی رات جو ہے وہ بڑی بھاری ہے. یہ کل تک جو ہے ان کی جو ہے وہ جان نکلی جا رہی ہے اور مریم نواز شریف کے ان کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن میں پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ یہاں پہ بڑے 2 ٹوک انداز میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں ہم پرامن سیاست پہ, جمہوری عمل پہ, آئینی اور قانونی راستے پہ یقین رکھتے ہیں. جن کا نعرہ ہی یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو, وہ کسی صورت جو ہے وہ تشدد کا راستہ نہیں اپنا سکتے. اس لیے اگر یہ خوف زدہ حکومت نے, یہ ڈرے ہوئے لوگوں نے اگر کل ہمارا راستہ نہ روکا تو نیب آفس کے باہر, جو کہ بہت بڑی جگہ ہے, وہاں پہ ہم اپنی لیڈر کے ساتھ, مریم نواز شریف کے ساتھ پی ڈی ایم کی ساری قیادت جو ہے وہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے جانا چاہتی ہے. کیونکہ یہ ظلم ہے, یہ جبر ہے, یہ انتقام ہے. اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر سیاسی کارکن کا حق ہے. ہم صرف پرامن طور پہ اپنی آواز جو ہے
اسے وائس کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے پرامن لوگوں کو پرامن رہنے کا موقع دیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ نیب آفس کے گیٹ سے صرف ایک گاڑی جو ہے وہ اندر جائے گی جس میں مریم نواز شریف جو ہے وہ سوار ہوں گی۔ باقی تمام گاڑیاں، تمام لوگ جو ہیں وہ باہر انتظار کریں گے ان کی واپسی کا، اور کوئی وہ بلڈنگ جسے انہوں نے رینجرز کے سپرد کر دیا ہے، جس کے اوپر مورچے بنائے جا رہے ہیں، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے کنٹینر رکھ کے پورے شہر کو بند کرنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے پرامن کارکنوں کے اوپر لاٹھیاں برسائیں، انہوں نے اگر پرامن قائدین اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنوں پر آنسو گیس برسائی، تو پھر امن کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر ان کی ہوگی، وہ ہماری نہیں ہوگی۔ میں آئی جی پنجاب، ہوم سیکرٹری پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب، جو کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ سال ہا سال کام کیا ہے، وہ اچھے آفیسر ہیں، معاملہ فہم ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ یہ ڈرے ہوئے حکمرانوں کے جو ہے وہ کہنے پہ آپ کوئی ایسا عمل نہ کیجیے گا۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوا اور اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے، ان نتائج کی ذمہ داری جو ہے ان حکمرانوں کو بعد میں اور آپ کو پہلے برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ کی پھر بقایا نوکری جو ہے وہ انکوائریوں، تفتیشوں اور عدالتوں میں جو ہے وہ گزرے گی۔ ہماری تو گزری رہی ہے، ہم تو عادی ہیں اس بات کے۔ اس لیے آپ کل کی صورتحال کو پرامن رکھنے کے لیے ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے ریڈ زون کی، نہ کوئی ضرورت ہے جو ہے یہ وہاں پہ مورچے بنانے کی اور رینجرز کے سپرد کرنے کی۔ ہم پرامن طور پہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اس حکومت کے ظلم کے خلاف، اس کے جبر کے خلاف، اور نیب جو کہ ایک ادارہ، اسے کہنا ادارے کی توہین ہے کہ وہ جس قسم کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر وہاں پہ کل یہ اپنے خوف میں مبتلا ہو کے کوئی حرکت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی تمام تر جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگی۔ جی کارا صاحب، بہت شکریہ جی۔ رانا صاحب نے بات تفصیل سے کر دی ہے، اور میں رانا صاحب کی اس گفتگو کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے یہی گزارش کروں گا کہ سارا ملک، ساری سیاسی جماعتیں بے لاگ احتساب کے حق میں ہیں۔ ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ نیب جو کچھ کر رہا ہے یہ احتساب نہیں ہے، یہ صرف اپوزیشن کی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب کبھی ہم حکومت کے خلاف موومنٹ شروع کرتے ہیں، کوئی تحرک ہوتا ہے، تو نیب کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اس میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں، اب بھی ناکام رہیں گے، اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ تو اپنے پاؤں ان کے اکھڑ چکے۔ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں ثابت کر دیا کہ 172 ووٹ قومی اسمبلی کے ان کے خلاف ہیں، جو اٹ سیلف وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہے۔ اور اب یہ اگر چاہیں کہ ہماری قیادتوں کو اس طرح کے نوٹس دے کے اور وہ ان کو روک پائیں گے، تو یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، عدم مداخلت کے قانون کے تحت الیکشنز کے لیے قانون سازی کی جائے، احتساب کے لیے قانون سازی کی جائے، اور ایک ایسا ادارہ تشکیل پائے جو سب کا احتساب کرے، ایک قانون سب کے لیے لاگو ہو، بے لاگ احتساب ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس طرح کا وکٹمائزیشن والا عمل، ہم سارے اس کے خلاف متحد ہیں، اور ہم کل مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارے کارکن بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اور ہم کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے۔ جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے، ہم کوئی نیب پہ حملہ آور ہونے نہیں جا رہے، بلکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور یہ ہمارا حق ہے۔ ہم اس ملک کے ہر ادارے جو ناانصافی کرے گا اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آئین اور قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے، اور ہم اپنی قیادت کے ساتھ جائیں گے،
اگر روکا گیا تو پھر ذمہ داری جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے ان کے اوپر ہے، اور اب ان کی الٹی گنتی تو پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ آج ہماری میٹنگ کے دوران یہ خبر آئی کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے سپریم کورٹ نے بحال کر دیے۔ ان اداروں کے بحال ہونے کے بعد ان کے اور دن مشکل ہوں گے۔ ان کے اب جو فیصلے تھے آہستہ آہستہ وہ فیصلے سٹرائک ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں تو یہ خود مان رہے ہیں کہ یہ نالائق اور نااہل ہیں، ناتجربہ کار ہیں، اور جو چند فیصلے انہوں نے کیے جو غیر آئینی تھے، اسی لیے ہم قوم کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو بلدیاتی ادارے بحال کیے ہیں وہ بھی ان کا غیر آئینی اور غیر قانونی فعل تھا۔ منتخب ادارے تھے، ان کو وقت سے پہلے ختم کیا گیا، وہ بحال ہوئے ہیں، اور اب ان کے باقی بھی جو فیصلے تھے انشاءاللہ تعالی کچھ وہ وقت انڈو کرے گا، کچھ ہم کریں گے، اور ان کو چلتے کرنے کے دن تھوڑے ہیں۔ جی، میں مولانا سے گزارش کرنے کے ساتھ یہ بتا دوں کہ کل انشاءاللہ تعالی صبح 9:30 بجے مریم نواز شریف صاحبہ یہیں سے، جو یہ ہمارا سیکریٹریٹ ہے 180H ماڈل ٹاؤن، یہاں سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے قائدین کے ساتھ نیب آفس پیش ہونے کے لیے روانہ ہوں گی۔ یہاں سے فیروز پور روڈ کا روٹ لے کے کینال پہ، اور کینال روڈ پھر سیدھے جو ہے وہ نیب آفس تک جو ہے وہ یہ ہمارا جو ہے یہ راستہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی تمام کارکن جو ہیں لاہور سے بھی اور باقی پورے پنجاب سے، پاکستان سے جو ہے وہ کل اس ظلم اور جبر کے خلاف احتجاج، پرامن احتجاج کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ قائر صاحب نے فرمایا کہ ہم احتساب کے